بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم نے کل گزشتہ درس کے اندر فصل شروع کی تھی معمور بہ کے بارے میں کہ معمور بہ کے اندر حسن ہوتا ہے۔ اگر حکم دینے والا بندہ، حکم دینے والی ذات اگر حکیم ہو تو وہ جو ذات حکم دے گی تو اس کے اندر بھلائی ہوگی، اس کے اندر حسن ہوگا، کیونکہ جو حکیم ہوتا ہے اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو سب حکیموں سے بڑھ کر ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی حکم ارشاد فرمائے گا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حسن ہوگا، کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوگی۔ پھر ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، ایک معمور بھی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بذات خود حسن ہوتا ہے، وہ اس میں حسن ہونا یہ کسی کے واسطے سے نہیں ہوتا، کسی تیسری چیز کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ بذات خود بنفس ہی اس کے اندر حسن ہوتا ہے۔ بسا اوقات کسی غیر کی وجہ سے معمور بھی کے اندر حسن آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے حسن بالنفس کہ جس کی بذات خود اس میں حسن ہو، وہ اس کی مثال جیسے ہم نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا، سچ بولنا، انصاف کرنا، نماز وغیرہ پڑھنا، تو یہ ایسی اعمال ہیں جو بذات خود ان کے اندر حسن ہے، یہ کسی کے واسطے کی وجہ سے حسن ان میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ معمور بھی جس کے اندر بذاتی خود نفس ہی حسن ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں فحکم هذا النوع انه اذا وجب على العبد اداءه یا اداؤه، وجب کا یہ فاعل بنے گا اداؤه، لا يسقط الا بادائه۔ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ جس حکم میں، جس معمور بھی میں بذات خود بذات ہی حسن ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ بندے پر اس کو ادا کرنا واجب ہوگا، اذا وجب علی عبدہ اداؤہ، جب اس معمور کو ادا کرنا بندے پر واجب ہوگا، تو لا یسقط الا بالاداء، تو وہ امر، وہ حکم ساقط نہیں ہوگا مگر ادا کرنے کے ساتھ۔ اس پر واجب ہو گیا ہے حکم، تو جب وہ ادا کرے گا تو اب وہ ساقط ہوگا، ادا کیے بغیر وہ ساقط اس سے نہیں ہوگا۔ وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، یہ اس حالت میں ہے، یہ حکم اس حالت میں کہ جب سقوط کا احتمال نہ رکھیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے، امر جو ہوتا ہے، اس میں سقوط کا احتمال ہوتا ہے، بسا اوقات سقوط کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو جب سقوط کا احتمال نہ ہو تو وہ امر ساقط ادا کرنے سے ہوگا، ادا کیے بغیر ساقط نہیں ہوگا۔ اگر سقوط کا احتمال ہو تو اس کا حکم آگے آئے گا، کہتے ہیں جس کے اندر سقوط کا احتمال نہ ہو، اس کی مثال کہ مثل الایمان باللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، تو یہ ایسا حکم ہے، ایسا امر ہے کہ جو ساقط تب ہوگا جب اس کو ادا کیا جائے۔ توحید برانیت کو تسلیم کیا جائے گا تو یہ حکم اس سے ساقط ہو جائے گا۔ ایمان نہ لائے تو پھر ساقط اس سے حکم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ساقط ہونے کا احتمال ہی نہیں رکھتا۔ تو جو ساقط ہونے کا احتمال نہ رکھے تو وہ تب ساقط ہوگا جب اس کو ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کی دوسری قسم بھی ہے کہ جو سقوط ہونے کا، ساقط ہونے کا احتمال رکھے۔ وَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ فَهُوَ يَسْقُطُ بِالْأَدَاءِ أَوْ بِإِسْقَاطِ الْآمِرِ، بہرحال وہ جو ساقط ہونے کا احتمال رکھے تو وہ ادا کے ذریعے بھی ساقط ہوگا، ہوا یسقط بالاداء، ادا کے ذریعے بھی وہ ساقط ہو جائے گا،
اور عامر کے ساکت کرنے کی وجہ سے بھی ساکت ہو جائے گا۔ جو حکم دینے والا ہے اگر وہ کہے کہ بھائی اس حالت میں تم نے یہ کام نہیں کرنا، جیسے حالت حیض میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت کو نماز پڑھنا یہ عورت سے ساکت ہو جاتا ہے حالت حیض کے اندر، اور یہ ساکت کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب عورت کو وہ حالت آ جائے، اس حالت میں وہ عورت نماز ادا نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے اس امر کو کیا کیا ہے، ساکت کیا ہے۔ تو جو ساکت ہونے کا احتمال رکھتا ہے وہ ادا کے ذریعے بھی ساکت ہوگا، یا پھر ساکت عامر کے حکم دینے والے کے ساکت کرنے سے بھی ساکت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس پر مثالیں بیان کریں گے۔ کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذَا وَجَبَتِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ سَقَطَ الْوَاجِبُ بِالْأَدَاءِ۔ اس پر ہم نے کہا کہ جو سکوت کا احتمال رکھتا ہے تو وہ ادا کے ذریعے ساکت ہو جائے گا، یا پھر عامر کے ساکت کرنے کی وجہ سے ساکت ہو جائے گا۔ تو اس قاعدہ کلیہ پر ہم نے کہا کہ جب نماز واجب ہو اول وقت میں، اذا وجبت الصلاۃ فی اول الوقت، جب نماز پہلے پہلے وقت میں واجب ہو تو سقط الواجب بالاداء، ادا کے ذریعے وہ واجب ساکت ہو جائے گا۔ نماز ظہر، جیسے ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو اب نماز ظہر پڑھنا یہ واجب ہے بندے پر، فرض ہے بندے پر، تو جب وہ اول وقت میں ہی ادا کرے گا تو اس سے ساکت ہو جائے گا، فرض اس کے ذمے سے نکل جائے گا۔ او بے اعتراض الجنون والحید والنفاس فی آخر الوقت باعتبار ان الشرع اسقطها، یا پھر وہ واجب ساکت ہو جائے گا جنون کے عارض ہونے کی وجہ سے۔ عارض کا مطلب ہوتا ہے لاحق ہونا، جنون آ جانا، یعنی بندہ جو ہے وہ مجنون ہو جائے، پاگل بن جائے، اس کی دماغی حالت سلامت نہ رہے تو اب اس پر نماز پڑھنا یہ لازم نہیں ہے، تو وہ اس کا نماز پڑھنا اس سے ساکت ہو جائے گا، اس پر جنون طاری ہونے کی وجہ سے۔ والحیض، حالت حیض میں بھی نماز عورت نہیں پڑھ سکتی، حالت حیض میں عورت سے نماز ساکت ہو جائے گی۔ والنفاس، اور نفاس کی حالت میں بھی عورت سے جو ہے وہ نماز ساکت ہو جائے گی۔ حیض نفاس جو ہوتا ہے وہ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو بچہ پیدا کرنے کے بعد اس سے مخصوص خون نکلتا ہے، تو اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تقریباً 40 دن ہوتے ہیں کہ جن کے اندر عورت کو نفاس آتا رہتا ہے، تو اس دوران بھی عورت پر نماز پڑھنا یہ لازم نہیں ہے، عورت نماز نہیں پڑھے گی، اور شریعت نے اس حالت میں اس سے نماز کو ساکت کیا ہے۔ فی آخر الوقت، آخری وقت میں، یعنی نماز فرض ہوئی تھی شروع وقت میں، پھر یہ اس نے نماز نہیں پڑھی، آخر وقت میں یہ چیزیں لائق ہو گئیں، یہ چیزیں طاری ہو گئی، چاہے نفاس ہو، چاہے حیض ہو، چاہے جنون ہو، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا۔ بے اعتبار ان شرع اسقطا، اس اعتبار سے کہ شریعت نے اس کو ساکت کیا ہے، نماز کو اسقطا، اس نماز کو ساکت کیا ہے۔ عند عنہ، عند هذه العوارض، ان عوارض کی وجہ سے، ان عوارض کے وقت مکلف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے نماز کو ساکت فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ جی استاد۔ تو جب یہ عوارض آئیں گے آخری وقت کے اندر اور پھر وقت ختم ہو جائے گا، تو آخری وقت کے اندر وہ نماز جو ہوگی
اس بندے سے ساکت ہو جائے گی۔ ولا يسقط بضيق الوقت وعدم الماء واللباس ونحوه، لیکن وہ جو نماز ہوگی وہ ساکت نہیں ہوگی، وہ واجب ساکت نہیں ہوگا وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے، کہ بسا اوقات بندے کے پاس وقت نہیں ہوتا، 1-2 منٹ رہتے ہیں، تو اس وقت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے اس سے نماز قضا نہیں ہوگی، بلکہ نماز اس سے ساقط نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز قضا ہو جائے گی اور بندہ دوسرے وقت میں اس کو قضا کر کے پڑے گا۔ ولا يسقط بضيق الوقت، وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے واجب ساقط نہیں ہوگا، وعدم الماء، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے نماز ساقط نہیں ہوگی، کہ وضو کرنا ہوتا ہے پانی سے، تو پانی نہیں ہے تو پھر نماز ساقط نہیں ہوگی، بلکہ وہ بندہ تیمم کرے گا اور تیمم کر کے پھر نماز ادا کرے گا۔ واللباس، لباس کا عطف ہے ما پر، پانی کے نہ ہونے کی وقت یا پھر کپڑے نہ ہونے کی وقت بھی وہ واجب جو ہوگا وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگر مکمل کپڑے نہیں ہیں، بالکل اس کے پاس کچھ بھی کپڑے نہیں ہیں، تو نماز ساقط ہو جائے گی، برہنہ ہے بالکل تو نماز ساقط ہو جائے گی، لیکن اگر کچھ کپڑا ہے کہ اس کا ستر عورت ہو جاتا ہے، ناف سے لے کر اس کے گھٹنے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، تو اس حالت میں بھی وہ بندہ نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر بالکل بھی کپڑے نہیں ہیں تو اس وقت بھی وہ ایک مخصوص حالت بیان کی جاتی ہے، تو اس حالت میں بھی وہ بندہ نماز پڑھے گا، وغیرہ قضا کر کے پڑھے گا۔ ونحوہ، اور اسی کے مثل اگر کوئی مجبوری آ جاتی ہے تو اس وقت بھی نماز ساقط نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی قسم تھی جس کے اندر بن نفس ہی حسن ہوتا ہے، جو بذات خود حسن اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو النوع الثانی ما یکون حسنا بواسطۃ الغیر، اب دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ وہ جس کے اندر حسن ہوتا ہے غیر کے واسطے کی وجہ سے، ما یکون حسنا، جو اچھا ہوتا ہے، جو حسن ہوتا ہے غیر کے واسطے کی وجہ سے، بذات خود اس میں حسن نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کے واسطے کی وجہ سے، کسی دوسرے امر کے واسطے کی وجہ سے اس کے اندر حسن آ جاتا ہے، تو اس کی مثال بیان کرتے ہیں، وذالک مثل السعی السعی الی الجمعۃ، نماز جمعہ کے لیے سعی کرنا یعنی دوڑنا، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر حسن ہے، لیکن بذات خود اس میں حسن نہیں ہے سعی کرنے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی دوڑو، تو جمعے کے لیے جلدی دوڑنا یہ اچھا عمل ہے، اس میں حسن ہے، لیکن بذات خود اس میں حسن نہیں ہے، جمعے کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس پر جمعہ لازم نہیں ہے، تو اب اس پر دوڑنا یہ لازم نہیں، اور دوڑنا اس کے اندر جو ہے وہ حسن نہیں ہوگا۔ اسی طرح والوضوء للصلاۃ، اسی طرح نماز کے لیے وضو کرنا، تو اس کے اندر بھی بذات خود حسن نہیں، بلکہ نماز کے واسطے کی وجہ سے حسن ہے۔ فإن السعي حسن فإن السعي حسن بواسطة كونها مفضيا إلى الأداء الجمعة، سعی کے اندر حسن ہے، سعی میں حسن ہے اس سعی کے واسطے ہونے کی وجہ سے، بواسطہ کون ہے مفتین، اس واسطے کے ساتھ کہ وہ سعی جمعے کو ادا کرنے کی طرف پہنچانے والی ہے۔ اگر کوئی بندہ سعی کرے گا، جلدی جلدی دوڑ کر مسجد میں پہنچے گا، تو جمعے کی نماز ادا کر سکے گا، وگرنہ اس کی نماز جمعہ رہ سکتی ہے۔ تو اس سعی کا نماز جمعہ ادا کرنے کی طرف پہنچانے کے لیے، کہ وہ سعی نماز جمعہ کی طرف پہنچانے والی ہے،
تو اس وجہ سے وہ سعی کرنا یہ حسن ہو جائے گا، بواسطۃ کونہا، اس واسطے کے ساتھ کہ وہ سعی نماز جمعہ ادا کرنے کی طرف پہنچانے والی ہے، مفدین کا مطلب ہے پہنچانے والی، والوضوء حسن بواسطۃ کونہ مفتحا للصلاۃ یا مفتاحا للصلاۃ، اور وضو یہ حسن والا ہے اس واسطے کے ساتھ کہ وہ وضو نماز کو کھولنے والا ہے، بندہ حالت وضو میں ہوگا تو وہ نماز کی ابتدا کر سکے گا، اگر اس کا وضو نہیں ہے تو بغیر وضو کے وہ نماز شروع ہی نہیں کر سکتا، تو گویا کہ جو وضو ہے وہ نماز کو کھولنے والا ہے، نماز کی ابتدا کرنے والا ہے، تو نماز کی مفتاح ہونے کی وجہ سے، نماز کی چابی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر حسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو سعی کے اندر اور وضو کے اندر بذات خود حسن نہیں، بلکہ غیر کے واسطے کی وجہ سے حسن آ جاتا ہے۔ اس کا حکم بیان کرتے ہیں دوسری قسم کا، کہتے ہیں حکم ھذا النوع انہ یسقط بسقوط تلک الواسطۃ، اس دوسری نوع کا حکم یہ ہے کہ وہ ساقط ہو جائے گی اس واسطے کے ساقط ہونے کی وجہ سے۔ سعی یہ جمعے کو ادا کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتی ہے، وضو کرنا نماز کے لیے ہوتا ہے، تو اگر کسی پر نماز ہی فرض نہیں تو وضو ساقط ہو جائے گا، کسی پر جمعہ ہی فرض نہیں تو اب اس سے سعی ساقط ہو جائے گی، انہ یسقط بسقوط تلک الواسطۃ، اس واسطے کے ساقط ہونے کی وجہ سے وہ بھی ساقط ہو جائے گا، حتی ان السعی لا یجب علی من لا جمعۃ علیہ، یہاں تک کہ سعی اس بندے پر لازم نہیں ہے جس پر جمعہ نہیں ہے، لا یجب علی من لا جمعۃ بل لا جمعۃ علیہ، جس بندے پر جمعہ نہیں ہے، جیسے مسافر ہے یا مریض ہے یا نابینا ہے، تو اس بندے پر نماز جمعہ پڑھنا یہ لازم نہیں ہوتا، تو اب اس پر سعی کرنا بھی یہ لازم نہیں ہے، سعی کرنا بھی یہ واجب نہیں ہے، ولا یجب الوضوء علی من لا صلاۃ علیہ، اسی طرح جس پر نماز نہیں ہے، جس پر نماز پڑھنا لازم نہیں ہے تو اس کو وضو کرنا بھی لازم نہیں، لا یجب الوضوء، وضو کرنا لازم نہیں ہے اس بندے پر کہ جس پر نماز پڑھنا لازم نہیں، جیسے حائضہ عورت ہے تو حائضہ عورت کو نماز پڑھنا لازم نہیں، تو اب اس کو وضو کرنا بھی لازم نہیں، اسی طرح نفاس والی عورت ہے تو نفاس والی عورتوں کو نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، تو اس کو وضو کرنا بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ جب واسطہ فوت ہو جائے گا تو اس کو ادا کرنا بھی یہ لازم نہیں رہے گا۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ سَعَىٰ إِلَى الْجُمْعَةِ فَحُمِلَ مُكْرِهًا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ قَبْلَ إِقَامَةِ الْجُمْعَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ ثَانِيًا، کہ وَلَوْ سَعَىٰ إِلَى الْجُمْعَةِ، اگر وہ اس نے سعی کی تھی جمعے کے لیے، وہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، تو کیا ہوا، فَحُمِلَ مُكْرِهًا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ، اس کو اٹھایا گیا، اس کو اغوا کیا گیا، مکرہن مجبوراً، الی موضع آخر، دوسری جگہ کی طرف، نماز جمعہ قائم ہونے سے پہلے پہلے بندہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس کو کوئی بندہ اٹھا کے لے گیا، چاہے وہ اغوا کر کے گیا، چاہے وہ کسی مجبوری کی طرف مجبوراً اس کو اٹھا کر کہیں دوسری جگہ لے گیا، تو اب اس بندے پر دوبارہ سعی کرنا لازم ہو گیا، کیونکہ اگر جمعہ ادا نہیں ہوا، جمعہ قائم نہیں ہوا، جمعہ قائم ہونے سے پہلے پہلے دوبارہ اس پر سعی کرنا یہ لازم ہو گیا۔ اسی طرح ولو کان معتکفا فی الجامع یکون السعی ساکتا عنہ،
اگر وہ بندہ اعتکاف کرنے والا ہو جامع مسجد میں تو اب اس سے سعی ساقط ہو جائے گی۔ جامع مسجد کی قید لگائی ہے، تو اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ جس کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، تو اگر اس کے اندر کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو وہ جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے پھر اس مسجد کی طرف وہ جائے گا۔ جس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے تو اس سے نکل کر جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جائے گا جہاں پر جمعہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے جامع مسجد کی قید لگائی ہے کہ اگر کوئی بندہ جامع مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے تو اب اس سے صحیح ساقط ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ تَوَدَّعَ فَأَحْدَثَ۔ چلیں اتنا کافی ہے، آگے پھر انشاءاللہ تعالی اس کو دوبارہ پڑھیں گے اور پھر اس کو پورا کریں گے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔